بہت دور نیلے پہاڑوں اور سنہری باغات کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نور محل تھا۔ اس سلطنت کی سب سے پیاری اور لاڈلی شخصیت تھی شہزادی نفریہ۔ نفریہ کو سب پھول، تتلیاں اور پریوں کی کہانیاں سنانے والے باغبان بہت پسند تھے۔ وہ اکثر صبح سویرے محل کے باغ میں چلی جاتی، پھولوں سے باتیں کرتی اور گلاب کی خوشبو میں سانس لیتی۔ ایک دن نفریہ باغ میں بیٹھی ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی جس میں لکھا تھا، اگر کسی انسان کا دل بالکل صاف اور معصوم ہو تو وہ پریوں کی دنیا دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اچانک ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی پری ایلویرا نفریہ کے سامنے آ گئی۔ ایلویرا نے کہا، شہزادی، تمہیں پریوں کی دنیا دیکھنی ہے؟ نفریہ نے حیران ہو کر ہاں کہا۔ ایلویرا مسکرائی اور بولی، قیمت یہ ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے انسان نہیں رہو گی بلکہ ایک ننھی مکھی بن جاؤ گی۔ نفریہ تھوڑی گھبرائی مگر تجسس جیت گیا۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ ایلویرا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سنہری جادوئی گرد نفریہ پر چھڑکی۔ لمحے بھر میں نفریہ کا جسم سکڑنے لگا، بازو چھوٹے پر بن گئے اور وہ بھن بھن کرتی ہوئی ایک ننھی مکھی میں بدل گئی۔ اب وہ اتنی چھوٹی تھی کہ گلاب کی پنکھڑی اس کے لیے پہاڑ جیسی لگ رہی تھی۔ ایلویرا اسے ایک پھول کے اندر لے گئی اور پھول کا درمیانی حصہ آسمانی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ دونوں اندر گئے اور لمحے بھر میں ایک جادوئی دنیا میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف رنگین قلعے، اڑتی جھیلیں اور ہوا میں تیرتی روشنی کے پھول تھے۔ یہ فلورا لینڈ تھا، پریوں کی سلطنت۔ یہاں ہر پری کسی خاص کام میں ماہر تھی۔ کوئی پھولوں کی دیکھ بھال کرتی، کوئی تتلیوں کو رنگ دیتی، کوئی بارش بناتی تو کوئی چاندنی کو بوتلوں میں بند کرتی۔ پریوں کی رانی سلیانہ نفریہ کو دیکھ کر بولی، انسانی مکھی، تمہارا دل صاف ہے اس لیے تم یہاں آئی ہو، لیکن اگر تم سچ میں ہماری مالک بننا چاہتی ہو تو تمہیں 3 جادوئی کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام خوشبو بچانا۔ سلطنت کے گلابوں کی خوشبو چوری کرنے والا بادل آ گیا تھا۔ نفریہ نے مکھی کے پر استعمال کرتے ہوئے بادل کے اندر اڑان بھری اور وہاں موجود ایک سیاہ کرسٹل توڑ دیا اور خوشبو واپس آ گئی۔ دوسرا کام شکریہ کا پل بنانا۔ 2 پری گاؤں آپس میں ناراض تھے۔ نفریہ نے چھوٹے چھوٹے پھول لا کر دونوں گاؤں کے بیچ ایک پل بنایا۔ ہر پھول سے خوشبو نکلتی اور پریاں مسکرا کر گلے مل گئیں۔ تیسرا کام تھا اکیلی بارش۔ پہاڑوں کے پیچھے ایک اکیلی پری رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو گر رہے تھے۔ نفریہ نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ وہ کبھی اکیلی نہیں۔ وہ آنسو بارش میں بدل گئے اور خشک وادی سبز ہو گئی۔ جب تینوں کام پورے ہوئے، سلویانہ نے اعلان کیا، آج سے نفریہ ہماری مالک ہے، چاہے انسان رہے یا مکھی، اس کی آواز یہاں ہمیشہ گونجے گی۔ ایلویرا نے اسے واپس انسان بنایا لیکن اس کے پروں کو سنہری لاکٹ میں بند کر دیا۔ اب نفریہ جب چاہے لاکٹ کھول کر مکھی میں بدل سکتی تھی اور فلورا لینڈ جا سکتی تھی۔ نفریہ واپس نور محل آئی مگر اب اس کی مسکراہٹ میں ایک راز تھا۔ جب بھی کوئی گلاب کھلتا اس کی خوشبو کے ساتھ ہلکی سی بھن بھن سنائی دیتی، جیسے کوئی ننھی مکھی پریوں کو پیغام دے رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔